امام صادق علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں آنے والی 4 مشکلات ایسی ہیں جن سے پریشان ہو جاتا ہے مگر قرآن سے پناہ نہیں مانگتا، جبکہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ان پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ جب بھی انسان خوف اور ڈر کا شکار ہو تو قرآن کے اس ذکر سے پناہ کیوں نہیں مانگتا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بالکل بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ذکر کے اثر کو اور فائدے کو بیان کر دیا ہے کہ جو بھی ڈر و خوف کے عالم میں اس ذکر کو پڑھے گا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا اور کوئی نقصان اسے نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی غمزدہ ہو، پریشان ہو، تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے اس ذکر کو کیوں نہیں پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو اس ذکر کو پڑھے گا تو اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا فائدہ بیان کر دیا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان دوسروں سے دھوکہ کھاتا ہے، دوسروں سے دھوکہ اور فریب کھانے سے ڈرتا ہے، لیکن قرآن کے اس ذکر کو نہیں پڑھتا۔ وَأُفَوِّضُ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سورہ مومن کی 44 آیت ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان اس ذکر کو پڑھتا ہے تو اس ذکر کو پڑھنے کے سبب جو اثر انسان کی ذات کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ اس دھوکہ دینے والے کی طرف اس دھوکے کو پلٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کی حلال نعمتوں اور دنیا کی زینت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے اس ذکر کو کیوں نہیں پڑھتا جو سورہ مبارکہ کہف میں موجود ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جو اس ذکر کو پڑھے گا اللہ اسے دنیا کی طیب اور حلال نعمتیں کثرت سے عطا کرے گا۔ دیکھیے کس طرح سے امام صادق علیہ السلام نے بتایا کہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور اذکار میں ہماری زندگی کے بڑے بڑے مسائل کا حل موجود ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ ہے جو ان قرآن کے باطن رموز کو دیکھ سکتی ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا کہ قرآن و اہل بیت ہی ہدایت کا میزان ہے۔